اتحاد بھی دو طرح کے ہیں، ایک ہے غیر مسلموں سے اتحاد اور ایک ہوتا ہے باطل فرقوں سے اتحاد۔ دونوں کو بڑے اچھے سے اس کا موازنہ کیا اور ایک حل بھی بتایا اس خطبے میں جو کہ 19 مارچ 1925 کو دیا۔ جب بات کرتے ہیں ہم غیر مسلموں کی تو مفتی حامد رضا خان صاحب علیہ الرحمہ نے صاف صاف بتایا کہ اگر دو ایسے افراد کے درمیان ملاپ کی بات ہو رہی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کا نتیجہ کیا ہے۔ اگر اس کا نتیجہ ایک کی مکمل شکست ہے اور اس کا نشان ہی مٹ جانے کی بات ہے تو وہ اتحاد نہیں ہے، وہ شکست کو تسلیم کرنا ہے۔ اور اگر ہم آج کے حالات کو دیکھیں، تقریباً 100 سال بعد آج 2025 ہے، تو ہمارا ابراہیم ایکارڈ جیوز اور کرسچنز کے ساتھ جو ہمارے معاہدات جن کے بارے میں تمام امت کے حکمران یکجا ہوئے ہیں، وہ اگر اس خطبے کو پڑھیں تو ان کو اچھی طرح اندازہ ہوتا ہے کہ دینی مذہبی اعتبار سے یہ اتحاد نہیں ہے، یہ شکست کو تسلیم کر کے اپنے نشان کو مٹانے کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، بات کرتے ہیں باطل فرقوں کے ساتھ اتحاد۔ مفتی صاحب اپنے خطبے میں فرماتے ہیں کہ گاہے بگاہے آوازیں اٹھتی رہتی ہیں کہ ہمیں تمام فرقوں کو اکٹھا کر دینا چاہیے، اتحاد کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اچھا، وہی باتیں آج بھی 100 سال بعد بھی ہمیں سننے میں آتی ہیں اور بہت سارے لوگ، بہت سارے اہل سنت کے علماء بھی اس لائن کو ایک پرائرٹی دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم تمام باطل فرقوں کے ساتھ بیٹھ کے ایک اتحاد کریں تاکہ ایک اوورآل ایک یونٹی کی فضا بنے۔ مفتی صاحب اس خطبے میں امپورٹنٹلی فرماتے ہیں کہ ہم اس قسم کی آوازیں سنتے رہتے ہیں اتحاد کی اہل سنت میں۔ ہم ان فرقوں سے بھی بات کرنے کی بات کرتے ہیں، کچھ تو گمراہی میں مبتلا ہیں، کچھ گمراہی میں اس حد تک مبتلا ہو گئے ہیں کہ وہ مرتد ہو چکے ہیں۔ مفتی حامد رضا خان صاحب نے جب یہ بات کی تو ساتھ انہوں نے کہا کہ ان سے اتحاد اس لیے ممکن نہیں ہوتا کیونکہ یہ جب بھی آپ سے ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اتحاد کی بات کرتے ہیں تو اس میں ان کا اپنا مفاد شامل ہوتا ہے۔ آگے خطبے میں حامد رضا خان صاحب یہ بھی بتاتے ہیں اگر وہ اتحاد کے اتنے زیادہ داعی ہوتے تو کیا اس وقت جب اہل سنت اکٹھی تھی تو کیا اہل دیوبند کو بنانے کی ضرورت تھی کوئی؟ جب سب نے اکٹھے رہنا تھا، جب سب کے مفادات ایک تھے، جب مسلمانوں میں اتحاد کی بات ہونی تھی، اس وقت ایک الگ مدرسہ کیوں بنایا گیا اور اہل سنت سے ہٹ کر ایک اپنی اینٹ کی مسجد آخر کیوں بنائی گئی؟ اس کا مطلب ہے کہ معاملہ اتحاد کا نہیں، معاملہ نیت میں فتور کا ہے۔